السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتہم مودۃ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ میں نے سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کی ہے۔ یہ آیات ایسے مرد اور عورتوں کے لیے ہے جو پتھر دل ہیں، یعنی کہ پتھر دل کو موم کرنے کے لیے یہ آیات بڑی قوت اور پاور رکھتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے خاندان لڑائی جھگڑوں میں ٹوٹ جاتے ہیں، اور بیٹا ضد کرتا ہے، بیٹی ضد کرتی ہے میں نے تو اس گھر جانا ہی نہیں ہے۔ نہ بیٹے کو فکر ہوتی ہے نہ بیٹی کو فکر ہوتی ہے کہ خاندان دور تباہ ہو جائیں گے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اس بارے میں نہیں سوچا کہ اپنی ضد اور انا کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ اپنا مطالبہ منانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ اگر طلاق ہو جائے گی تو خاندان بچھڑ جائیں گے، وہ دشمنیاں ہو جائیں گی، اور قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ بعض ٹائم مقدمات میں انسان سالوں سال پس جاتا ہے، لیکن کبھی انہوں نے اصلاح کی طرف آنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ جو پتھر دل جو ہوتا ہے اسے نرم کرنے کے لیے دل میں نرمی لانی پڑتی ہے، لچک پیدا کرنی پڑتی ہے، لیکن نہیں، یہ انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ اور اس صدی کے اندر طلاقیں ہو رہی ہیں، ذرا ذرا سی بات کے اوپر طلاقیں ہو رہی ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں، خاندان بچھڑ رہے ہیں۔ اگر میاں بیوی ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کر لیں تو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں، میں جس کے اندر میں پھنس جائے وہ اپنا گھر برباد کر لیتا ہے، وہ اپنا زندگی کا سکون برباد کر لیتا ہے۔ بچوں کو بھی وہ نہیں دیکھتے کہ ان کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ تو خواتین و حضرات، میں نے یہ جو قرآن کی آیت پڑھی ہے ممتحنہ کی 7 نمبر آیت، یہ آپ نے پتھر دل کو موم کرنے کے لیے اس آیت کے اندر اللہ پاک نے بڑی زبردست قوت رکھی ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد دو نفل قضائے حاجت کے پڑھنے ہیں، اور علم شریف کے بعد سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت کے اندر بھی علم شریف کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے اس آیت کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور یہ عمل کیونکہ 11 دن کا عمل ہے، لیکن اس آیتوں کی اتنی تاثیر ہے کہ یہ پہلے دن ہی ریڈار کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وجود سے، آنکھوں سے نکلی ہوئی شعاعیں جو ہیں اس بندے کے دل کے اوپر جا کر لگتی ہیں، اس کے چہرے کے اوپر لگتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب یہ وظیفہ مکمل کر لیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ، تصور کے ساتھ، خیال لے آ کر آپ نے جناب علی کے اس کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے، تو آپ کے منہ سے روحانی شعاعیں جو نکلیں گی وہ اس کے دل کے اوپر جا کر لگیں گی، اس کے چہرے کے اوپر جا کر لگیں گی، اور اس کے اندر ولولہ وسوسہ خیالات پیدا ہوں گے کہ میں غلطی کر رہی ہوں، وہ غلطی میں پھنسی ہوئی ہوں، اور وہ اس کے دل میں اللہ کی طرف سے محبت اترے گی، اور وہ آپ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرے گی۔ آپ کی بیوی ہے تو مرد پڑھے گا، اور اگر خامد سخت دل ہے تو بیوی پڑھے گی۔ اور یہ ایسا زبردست عمل ہے جو آپ کہتے ہیں نا
کہ پاکستان میں بیٹھا ہے، برطانیہ کے اندر علم نہیں کرتا، اگر تمہارا موبائل بغیر تار کے چل سکتا ہے، اس تک خبریں پہنچا سکتا ہے، تو پھر یہ قرآنی قوتیں اس ریڈار سے زیادہ کام کرتی ہیں، اس کی شعاعیں زیادہ قوت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو آپ پھونک ماریں گے اس کی شعاؤں کی قوت جو ہے اس کے اندر رب کی محبت بھی شامل ہوتی ہے، اور آپ کا کام جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہو جائے تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی تسخیر ہو جاتی ہے، اور بڑے سے بڑا پتھر دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں نے اسے تقریباً 35 سال اس آیتوں کو تجربہ میں نے کیا، اور ایسا زبردست عمل ہے کہ جس کو بھی میں نے یہ دیا اس کو کامیابی ہوئی، تو کیوں نہ میں اسے یوٹیوب کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر اپلوڈ کر دوں۔ تو میری یہ خواہش تھی کہ میں اسے ٹک ٹاک، مجھے ایک پلیٹ فارم ملے تاکہ میں پوری دنیا کے اندر ان قرآنی آیات کا کرشمہ دکھاؤں، اور مسلمان بھائی بہنوں کی دکھ تکلیف اور پریشانی کے لیے ایسی چیزیں ان تک پہنچاؤں، اور جن کو دشواریاں ہیں، ناراضگی ہیں، عداوتیں ہیں، اور تذکیرات کا کام نہیں ہو رہا۔ دیکھیں میری بات سنیں، کچھ عمل بتانے والے کہتے ہیں کہ تصویر کے اوپر پھونک مار دو۔ ارے بیوی تمہاری ہے، محبوب تمہارا ہے، تم تصور نہیں رکھ سکتے تصویر رکھ رہے ہو سامنے؟ آنکھیں بند کرو۔ جو عاشق ہوتا ہے محبوب کا تصور اس کے دل میں ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں بس رہا ہوتا ہے۔ تصویر کو کائے کے لیے رکھ رہے ہیں آپ آنکھیں بند کریں، تصویر چہرے کا تصور کریں، اور اس چہرے کے اوپر پھونک مار دیں۔ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی شعاعیں تو اس تک پہنچانی ہے، تصویر کے اوپر تھوڑی پہنچانی ہے۔ خبردار، نہ غلط رستہ ہم نہیں بتاتے، دولت کمانے کا رستہ ہم نہیں بتاتے، ہم سیدھا رستہ بتاتے ہیں کہ اللہ کو فریاد کریں، اللہ آپ کے دل میں بھی محبت پیدا کر دے گا، اور محبوب کے دل میں بھی محبت پیدا کرے گا، اور جب رب محبت کرے گا تو واپسی ہوگی۔ تو یہ اتنا قیمتی وظیفہ تھا، اور ایسے سخت دل جو نرم نہیں ہو رہے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر اس دعا کو پڑھ کر اللہ پاک سے مدد حاصل کریں۔ یہ آیات بڑی قیمتی ہے، بہت قیمتی آیات ہے۔ جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو دوسرے تیسرے دن خوابوں کے اندر اللہ پاک بتا دے گا کہ تو نے مجھے یاد کیا ہے، مجھ سے محبت کا سوال کیا ہے، میں اس کے دل میں محبت ڈالنے لگا ہوں، اور وہ جھگڑے، وہ عدالتی فیصلے، وہ عدالتی طریقیں جب کی سب دھری رہ جائیں گی۔ اور اگر بیوی ناراض گھر میں بیٹھی ہے تو بھائی پریشان ہو جائیں گے، باپ پریشان ہو جائے گا، رشتہ دار پریشان ہو جائے گے، اور لڑکی کہے گی کہ میں نے جانا ہے اور واپس جانا ہے، اور میں نے اپنا گھر بسانا ہے، میں غلطی کر بیٹھی ہوں، اور وہ جوتیاں بھی چھوڑ کر پیدل بھاگی ہوئی اپنے سسرال میں آ جائے گی۔ اور اسی طرح اگر مرد ناراض ہے اور بیوی جو ہے اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ کر پڑھے گی، تو خاوند سب کو چھوڑ کر سسرال میں آ جائے گا۔ تجربہ کریں بھائی، میں تو قرآن کی آیت پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، مسلمان ہو، میرا عقیدہ ہے کہ رب العالمین کو جب ہم پکاریں گے اور رب ہماری مدد کو آ جائے گا، پھر کوئی دنیا کی چیز ہمیں پچھڑا نہیں سکتی۔ تو آپ اس عمل کو پڑھیں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس وظیفہ QHP TV چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔